ناظرین، ایک تو میری ان خواتین سے گزارش ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماحول کے خلاف جو معاملہ ہوتا ہے اس میں انتشار اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس معاملے میں بڑی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، میں بیت اللہ شریف کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ جو حتیم کا چھوڑا ہوا حصہ ہے اس کو اس کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی خواہش کو، یہ خواہش محمد کریم کی تھی، محض اس لیے دبا رہا ہوں، اس پر عمل نہیں کر رہا کہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان پر اس کا اچھا امپیکٹ نہ پڑے، وہ کہیں کہ یہ مسلمان تو بیت اللہ کو کبھی شہید کر دیتے ہیں، کبھی بنانے لگ جاتے ہیں۔ ایک اور ریفرنس ہماری رہنمائی کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت آپ کی اہلیہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں، گفتگو میں وقت زیادہ بیت گیا، رات زیادہ بیت گئی، تو آپ اپنی اہلیہ کو گھر چھوڑنے گئے۔ اب مدینے کا ماحول تھا، رات کا منظر تھا، تاریکی تھی، تو نبی کائنات جب اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ میں کسی اور خاتون کے ساتھ نہیں جا رہا، میں اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ صحابی نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا آپ کے بارے میں بھی خدا نخواستہ ہمارے ذہنوں میں کوئی شک، کوئی شبہ آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ شیطان انسانی خون میں یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، تو وہ وہمیں پیدا کرتا ہے، وہ فتنے پیدا کرتا ہے، وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اس طرح کے معاملات اختیار کرنے چاہیے۔ میرا آخری سوال ان نوجوانوں سے ہے جنہوں نے سمجھا کہ اس خاتون نے ایک ایسا لباس پہن رکھا ہے جس پر شاید قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یوں قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ میں ان غیرت مند، باہمیت اور دینی جذبہ رکھنے والے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم نے خواتین کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے رکھنی ہیں، یہ کس نے ہمیں کہا کہ ہم نظر اٹھا کے خواتین کو دیکھیں؟ اس پر بھی ضرور غور کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔